نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان اللہ سے دعا مانگتا ہے، زندگی بھر مانگتا رہتا ہے، اور اللہ زندگی بھر دعاؤں کو قبول کرتے رہتے ہیں، لیکن اس کو نظر نہیں آ رہا ہوتا، اس کو نظر کہ اللہ اپنے طریقے سے دعا قبول کرتا ہے۔ اگر اللہ ایسے دعا قبول کرے نا، آپ نے ادھر کہا اے اللہ میری تنخواہ ڈبل کر دے، آفس گئے باس نے کہا کہ جناب نئے وزیر اعظم نے جو اعلان کیا ہے اس کی منظوری ہو گئی، ٹھا ٹھا کر کے ایسے دعائیں قبول ہونا شروع ہو جائیں تو غیب پر ایمان ختم، پھر تو دعا کی ترغیب دینے کی ضرورت ہی نہیں رہے گی۔ سب لوگ مصلی لے کے مسجد میں آ جائیں گے، سارا دن دعائیں مانگتے رہیں گے کہ اللہ سے جو مانگو ملتا ہے، خربوزہ مانگو خربوزہ ملتا ہے، تربوز مانگو تربوز ملتا ہے، افطاری میں پکوڑے مانگو پکوڑے ملتے ہیں، سموسے مانگو بھوک لگ رہی ہے کیا کریں سموسے ملتے ہیں، جو مانگو وہ ملتا ہے۔ دعائیں تو لازمی قبول ہوتی ہے، لیکن انداز وہ ہوتا ہے جو اللہ کرتے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں میں اپنے طریقے سے کروں گا۔ اب اس کی بڑی لمبی چوڑی تفصیل ہے کہ کیسے قبول ہوتی ہے۔ بعض دفعہ جو چیز مانگ رہے ہیں اللہ وہی دے دیتا ہے آپ کو، بعض دفعہ اس کا متبادل دے دیتا ہے، آلٹرنیٹ دے دیتا ہے، بعض دفعہ نہ آلٹرنیٹ دیتا ہے نہ وہ چیز دیتا ہے، کوئی مصیبت آنے والی ہوتی ہے اس دعا کی برکت سے اس مصیبت کو ٹال دیتا ہے۔ آپ اپنے بیٹے کے لیے بچی کے لیے دعا مانگ رہے ہیں اس کو ٹھیک کر دے، وہ ٹھیک نہیں ہوئی لیکن دوسری نے بیمار ہونا تھا، اللہ نے اس سے وبا کو ٹال دیا۔ تو جن کا غیب پر ایمان ہوتا ہے وہ تو مانگتے ہیں، اللہ سے مانگتے ہیں۔ پتہ ہے بھائی یہ ہو نہیں سکتا کہ جس خدا نے کہا ہے کہ میرے سامنے ہاتھ اٹھاؤ، حدیث میں آتا ہے اللہ میں اتنی غیرت ہے کہ جب کوئی اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کے مانگتا ہے تو اللہ کو خالی ہاتھ لوٹاتے ہوئے حیا آتی ہے۔ بڑے سیٹ کے پاس کوئی بھکاری جائے اور پیسے مانگے اور وہ اس کو دھتکار دے تو بھکاری کہے گا نا یار نام تو بڑا سنا تھا آپ کا، بڑے سخی ہو۔ تو اللہ کو حیا آتی ہے کہ ان ہاتھوں کو خالی لوٹائے، دیتا ہے لازمی۔ تبھی ہم نے اہل اللہ کو دیکھا ہے کہ مانگتے بہت ہیں، بڑی لمبی لمبی دعائیں مانگتے، لوگ ان کو بے وقوف سمجھتے ہیں کہ یار یہ ہر وقت مصلی پہ دعائیں مانگتے رہتے ہیں لمبی لمبی، ملتا تو کچھ ہے نہیں۔ انہیں پتہ ہے کہ بہت ملتا ہے اللہ سے مانگنے سے، لیکن اللہ کا انداز ایسا ہوتا ہے کہ صرف وہ مانگیں جن کو غیب پر یقین ہے۔ یعقوب علیہ السلام ساری زندگی مانگتے رہے اللہ تعالیٰ سے، اس مانگنے کا بدلہ کیا ملا ہے؟ دوسرا بیٹا بھی اللہ نے چھین لیا۔ عجیب بات ہے یا نہیں ہے؟ پہلا بیٹا گم ہوا تو اللہ سے اس کے ملنے کی دعائیں مانگتے رہے، دعا کیا قبول ہو رہی ہے؟ قحط پڑ گیا، کھانے پینے سے بھی گئے، اس سے بڑی مشکل، راشن لینے کے لیے بھیجا مصر اپنے بیٹوں کو، تو دوسرا بیٹا بھی بولو گیا، وہ بھی بادشاہ نے رکھ لیا۔ روتے روتے آنکھوں کی بینائی چلی گئی۔ آپ کی اولادیں آپ سے کیا کہنے لگی ہیں؟ تاللہ تفتأ تذکر یوسف، اللہ کی قسم آپ یوسف کو ابھی تک یاد رکھا ہوا ہے، حتی تکون حرضا او تکون من الحالکین، آپ کی جان نہ چلی جائے۔ تو زبان سے یہ نہیں کہا کہ میں اللہ سے مانگ مانگ کے تھک گیا ہوں لیکن اللہ دینے کے لیے تیار نہیں ہے، میرا تو دوسرا بیٹا بھی گیا۔ جب دوسرا بیٹا بھی گیا ہے نا، اس وقت یہ الفاظ کہیں کہ آنکھوں کی بینائی چلی گئی۔ گھر والے کہنے لگے کیا آپ کو ابھی تک یاد ہے؟ کچھ چیزیں غیر اختیاری ہوتی ہیں، اپنے اختیار سے غم کو سوچنا یہ شریعت میں جائز نہیں ہے، لیکن کچھ چیزیں انسان کے اختیار میں نہیں ہوتی۔ وہ غم جو آپ کے اختیار میں نہیں ہے اس پہ آپ کو گناہ نہیں ملتا بلکہ صبر پہ ثواب ملتا ہے۔ شریعت میں حکم یہ ہے کہ غم کو بھول جاؤ، اس کو ایک ہی چیز کو لے کے مت بیٹھے رہو۔ لیکن حضرت یعقوب علیہ السلام کو اپنے بیٹے سے اتنی محبت ظاہر ہے اس بیٹے میں بہت ساری خصوصیات تھی، وہ جانتے تھے کہ اللہ ان کو پیغمبر بنائے گا، کہ اتنے عرصے کے بعد بھی آپ کے دل سے غم نہیں نکلا، لیکن اس غم کو لے کر زندگی گزار دی، کسی کے سامنے اللہ کی شکایت نہیں کی کہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے اور دعا قبول کیسے ہو رہی ہے۔ کہ دوسرا بیٹا بھی گیا، بیٹوں نے آ کے بتایا کہ آپ کے بیٹے نے چوری کی تھی جس کی وجہ سے بادشاہ نے اس کو رکھ لیا۔ قال بل سولت لکم انفسکم امرا، باپ نے کہا تم نے جیسے پہلے کہانی گڑھی تھی دوبارہ سے ایک کہانی گڑھ لی ہے۔ حالانکہ اس دفعہ بیٹے سچ بول رہے تھے، چوری تو نہیں کی تھی لیکن الزام لگا تھا چوری کا۔ تو یعقوب علیہ السلام نے دوسرے بیٹے کے جانے پہ ایک لفظ ناشکری کا زبان سے نہیں نکالا، بلکہ کیا کہا؟ انما اشکو بثی و حزنی الی اللہ،
वअअलमु मिनल्लाहि मा ला तालमून, मैं अपना गम तुम्हारे सामने बयान नहीं करता, सिर्फ अल्लाह के सामने बयान करता हूँ, और अल्लाह के बारे में वो कुछ जानता हूँ जो तुम नहीं जानते। क्या मतलब? वो मुझे तसल्ली दे रहा है, इसमें खैर होगी। हमारा काम है मांगना, बेकारी है। ये तो मुल्हिद और खुदा के मुनकिर लोग हैं जो मुसलमानों का मजाक उड़ाते हैं कि ये दुआएं मांगते हैं और इनको मिलता कुछ नहीं है। ओ भाई, हमें इससे गरज ही नहीं है कि रब कैसे दे रहा है, हमें उसने पाबंद बना दिया मांगो, तो हमें अहलुल्लाह को तो मजा इससे आता है कि उसने हमें बोल दिया मांगो, वो नख भी दे, मांगना ही हमारे लिए सब कुछ है। तो मैं जो बात अर्ज कर रहा था वो ये थी कि याकूब अलैहिस्सलाम मांगते रहे, फिर दूसरा बेटा भी छिन गया। कोई मायूसी का, ओ लफ्ज मायूसी का जबान से नहीं निकाला। तो हदीस में आता है कि एक बंदा मुसलसल दुआ मांगता है और अल्लाह कबूल करता ही रहता है, यहां तक कि ये बंदा एक दिन जबान से एक लफ्ज निकालता है, क्योंकि इसको कबूल होते हुए नजर नहीं आ रही होती ना दुआ। ये जबान से क्या लफ्ज निकालता है कि मैं दुआ मांगता हूं मगर अल्लाह कबूल बोलो नहीं कर। जैसे माज अल्लाह नकल कुफर कि याकूब अलैहिस्सलाम अगर कह देते कि अल्लाह कई साल से दुआ मांग रहा था बेटा मिल जाए, मगर तूने तो दूसरा भी छीन लिया, लिहाजा साबित ये हुआ कि मैं मांगता तो हूं लेकिन ऊपर वाला कबूल बोलो नहीं करता। अगर ये लफ्ज जबान से निकालते जैसे कि आजकल लोग निकालते हैं जबान से, तो हदीस में आता है ये जो जुमला जबान से निकाला है इसके बाद से अल्लाह कबूल करना छोड़ देते हैं। इससे पहले हो रही थी, आपने ये लफ्ज कह दिया इसको हल्का समझ के, अल्लाह के तराजू में ये कलिमा, ये छोटा सा जुमला बहुत भारी है अल्लाह की गजब को दावत देने के लिए। अल्लाह कहते हैं मुझे ताना दे दिया कि मैं कबूल नहीं करता। घरों में झगड़ा होता है ना, औरत कहती है मर्द खिला खिला के थक जाए, बीवी कहती है हाथ तंग किया हुआ है खिलाते नहीं हो। बाज़ दफा आदमी को गुस्सा आता है कि अब मैं हाथ अपना तंग करके दिखाऊंगा, बंडे नहीं लेकर आऊं। मैं कहता हूं चंगेज खान भी, अगर आप कोई चंगेज खान की औलाद है ना, उसमें भी इतनी ताकत नहीं है कि बीवी कहे कि 6 अंडे चाहिए और वो उन 6 को 4 करके दिखा दे कि नहीं यहाँ 4 अंडे आएंगे 6 नहीं आए। कोई है ऐसा माई का लाल? कोई ऐसा माई का लाल पैदा नहीं हो। तो इस्तांबुल कैसे फतह करोगे? इस्तांबुल कैसे फतह करो? सुल्तान मोहम्मद फातेह ने इस्तांबुल फतह किया था ना। एक बड़े बुजुर्ग ने बड़ी अच्छी बात कही कि फिरौन ने हजारों बच्चों को कत्ल किया और बनी इसराइल के ना, लेकिन मूसा अलैहिस्सलाम जब संदूक से निकले फिरौन ने इरादा किया इसको भी कत्ल करूं। फिरौन की बीवी ने कहा ला तक़तुलूहु, इसे कत्ल मत करो। फिरौन ने कहा अच्छा, फिरौन ने क्या कहा? ठीक, इट इज ओके, नो प्रॉब्लम। समझते हो? तो ये हमारे लिए बड़ी तसल्ली की बात है, ये हमारे लिए बड़ी तसल्ली की बात कि जब फिरौन जैसा आदमी घर में फिरौन नहीं था तो हम और आप किस खेत की मूली हैं यार। चलते रहो जैसे जिंदगी गुजार रहे हो, जितने अंडे कहे हैं उतने ले आया करो।